الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعہ۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہوا اور اب کی بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے بھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ کی وجہ سے کھیلنے میں تکلف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن آپ کے گھر کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کے دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح کیا، خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے ڈانٹا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ مسلم روایت ہے، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے عائشہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چر لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرائیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بخاری۔ حضور شاہ روم مقوقس کے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندیا ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ستیلے پن کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتے ہوں وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تیے ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنے بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ احزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ بخاری۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر موقف تھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو دے دیا تھا۔ چنانچہ آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاتھ 2 دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے مگر ان میں بھی تندی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دیں، تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، کیا بنتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنا پاؤں اسخر یعنی گھاس میں سے ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے خادم کے ہاتھ ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کے خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔